ایجوکیشن اور ڈپینڈنسی تھیریز میں اگر ہم دیکھیں تو ایک جو نمایاں بات نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ڈپینڈنسی تھیریز جو ہیں وہ ایکسٹرنل کازز آف انڈر ڈیولپمنٹ کو ایمفسائز کرتی ہیں، ان پہ روشنی ڈالتی ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ایکسٹرنل انسٹیڈ آف انٹرنل کازز آف انڈر ڈیولپمنٹ ہیں یہ بہت امپورٹنٹ، یعنی جس طرح ہم نے ماڈرنائزیشن تھیریز میں دیکھا کہ ایک معاشرے کی بات ہوتی ہے، کلچر کی بات ہوتی ہے کہ وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سے انٹریکٹ کرتے ہیں، ٹیکنالوجی کو ویلکم کرتے ہیں یا نہیں، اور پھر وہ ماڈرنائزیشن کے ذریعے چیزیں بدل سکتی ہیں۔ لیکن یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایکسٹرنل فیکٹرز آر مور امپورٹنٹ۔ The focus was on structural aspects of power relations and mechanisms of dominance۔ اب یہاں جو ہم دیکھتے ہیں کہ فوکس ہے وہ کس چیز پہ ہے؟ طاقت کے جو ریلیشنز ہیں، پاور کے ریلیشنز جو ہیں ایک ریجن کے اندر، ایک کنٹری کے ساتھ، دوسرے ملک کے ساتھ، اور اس کے ساتھ میکنزم آف ڈومیننس کہ کون کس ملک پہ کس طرح سے حاوی ہے، یعنی وہ جو ڈومیننس ہے، وہ جو اسٹرکچرل ڈومیننس ہے پولیٹیکل، وہ امپورٹنٹ ہے، نہ کہ انریسٹرکٹیڈ ایجنسی۔ یعنی جس طرح ہم ماڈرنائزیشن تھیریز میں بات کرتے تھے کہ ایک شخص جو ہے اس کی فریڈم ہے اور جو ایکسس ہے اور ان چیزوں کی بات کرتے ہیں وہ اپنی جگہ ہوں گی، لیکن ساتھ ساتھ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ان باتوں کو بھی سمجھیں کہ جو پولیٹیکل ایجنٹس ہیں، جو اس کے ساتھ ساتھ اسٹرکچرل ایسپیکٹس ہیں پاور کے اور ان ریلیشنس کے اور میکنزمس کے، وہ بہت امپورٹنٹ ہیں۔ اور گلوبل اکنامک اینڈ پولیٹیکل انٹریکشنز، یعنی دنیا میں جو پولیٹیکل اور اکنامک انٹریکشنز ہیں وہ اب اس طرح سے ہیں کہ وہ ایک دوسرے پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک معاشرہ کسی ایکسٹرنل انفلوئنس کے بغیر ہی جو ہے وہ چلا جا رہا ہے اور اس میں بہتری اور ابتری جو ہے وہ صرف اس کی اپنی وجہ سے ہے، بلکہ سچویشن تھوڑی فرق ہے۔ وہ یہ ہے کہ گلوبل ڈومیننس از دیئر، اور اس طرح سے نہیں ہے کہ کیپٹلسٹک جو ورلڈ سسٹم تھا اس کے ہم یہ سمجھتے تھے کہ ایک لمیٹڈ جو ہے لوکل سوشیو کلچرل سفیئر ہے، وہ آئسولیشن کے اندر جو باتیں ماڈرنائزیشن تھیریز کی تھیں وہ بالکل اس طرح سے نہیں ہے کہ آئسولیشن کے اندر کوئی کلچر ڈیولپ ہو رہا ہے، کوئی معاشرہ ڈیولپ ہو رہا ہے، اس میں ایجوکیشن ڈیولپ ہو رہی ہے۔ چیزیں اس سے بہت مختلف ہیں، اور حالات ایسے ہیں جہاں پاور ریلیشنز اور گلوبل ڈومیننس جو ہے وہ حقیقتاً شیپ اپ کرتے ہیں ایک معاشرے کے اندر کے حالات کو، جس میں یقیناً ایجوکیشن جو ہے وہ ایک انٹیگرل پارٹ ہے۔ The virtually unlimited personal freedom and power of action so strongly emphasized in the neoliberal modernization theories was negated and confronted with a situation of structural violence۔ Modernization theories یہ آرگیو کرتی تھی کہ اگر ایک شخص کو جو ہے وہ آزادی دی جائے نیو لبرل ایجنڈا کے تحت، کیپٹلسٹک رجیم وچ از دا ویلیو فار منی، کہ ایک شخص ڈیولپ کر سکتا ہے، اپنے آپ کو بہتر کر سکتا ہے، اور اس کا مقام معاشرے میں اسی طرح سے ہوگا جتنی سکلز وہ ڈیولپ کر سکتا ہے ٹو پلے پارٹ ان دی پولیٹیکل، ان دی نیو پولیٹیکل جو رجیم ہے جسے نیو لبرل ایجنسیز کا نام دیتے ہیں۔ کیپٹلسٹک رجیم جو ہے، جو ایک معاشی نظام ہے، اس کے اندر اگر وہ اپنی جگہ حاصل کر لیتا ہے تو وہ ماڈرنائزیشن کے اس عمل سے جس میں ایجوکیشن بھی شامل ہے بہتری کی طرف آ جاتا ہے۔ لیکن اسے کنفرنٹ کس چیز سے کیا گیا؟ جو ڈپینڈنسی تھیریز ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک اسٹرکچرل وائلنس کی سچویشن ہے۔ اسٹرکچرل، اٹ از فارمڈ، اٹس فیبریکیٹڈ فار اے کنٹری، سچویشنز آر میڈ فار دیٹ کنٹری اینڈ سوسائٹی ٹو ڈیولپ اور ناٹ ٹو ڈیولپ تھرو مینی آرگنائزیشنز۔ اب اس طرح سے اگر ہم دیکھیں تو ہم یہ مثال لے سکتے ہیں کہ دیکھیے جس طرح ہم افغانستان کی مثال لیتے ہیں، اس کو اگر ہم اس کے ہسٹوریکل پرسپیکٹو کے اندر اسٹڈی نہ کریں اور یہ سمجھیں کہ صرف معاشرے کے اندر کیپٹلسٹک رجیم اور صرف پیسوں کے آ جانے سے، انویسٹمنٹ کے آ جانے سے چیزیں بڑھیں گی، تو یہ شاید ممکن نہیں ہے۔ اس لیے یہ جو جیو پولیٹیکل حالات ہیں، جو ہیجمنی ہے، اس کو اسٹڈی کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ It dominated social systems from the global to the local level, where struggle for access to economic resources, power and social status inequalities together characterize class conflicts and severely limit the scope of individual action۔ تو یہ جو سب ایجنٹس ہیں جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسٹرگل ہے ایکسس کی اکنامک ریسورسز کے لیے اور انیکوالٹیز کے لیے، اور پھر اس کے بعد جو کلاس کانفلکٹس ہیں وہ سیویئرلی لمٹ کر دیتے ہیں، محدود کر دیتے ہیں کسی ایک شخص کی جو آزادی ہے ڈیولپ کرنے کی، ان سب چیزوں کو۔ So we just cannot say that if it is the neoliberal society, if it is changing with capitalism only, then it is not possible, because all of these things affect
the freedom of a person to develop. Further ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو تھیریز ہیں انہوں نے کرٹیسائز کیا جو اے ہسٹوریکل اپروچ ہے ماڈرنائزیشن کی، یعنی ہسٹری کے مخالف. اے ہسٹوریکل یعنی جس میں آپ ہسٹوریکل پرسپیکٹو کو نہیں دیکھتے، اور ماڈرنائزیشن تھیریز کے اسٹیٹڈ کے جو پریزنٹ اکنامک اور اس کے ساتھ ساتھ سوشیو کلچرل کنڈیشنز ہیں ان انڈر ڈیولپڈ اینڈ ڈیولپڈ کنٹریز could only be understood at the outcome of a long historical process of interwoven interactions and external factors. جیسا کہ ہم نے بات کی کہ اگر ہم کسی بھی کنٹری کو اٹھائیں اور پھر اس کی ہم کوئی ہسٹری نہیں دیکھتے، فار انسٹنس دیر از اے کنٹری ویئر دیر از بین وار گوئنگ آن فار decades, then it will definitely affect. اور وہاں کن ملکوں کا تسلط قائم ہے، کون سے ملکوں کی ہیجمنی ہے، کلچر بھی اسی طرح تبدیل ہوگا. If it's the United States of America, which is being present in a certain region, you would definitely see that the coming generations would be transforming in an American style. وہاں جو ایکسنٹ ہے، بولنے کا انداز سے لے کے پہناوا بھی ہے، وہ اسی جگہ کا ہو جائے گا جس کی ڈومیننس وہاں آپ کو نظر آئے گی. So this is a reality that dependency theories argued about.